جناب کیا آپ پریشان ہیں کہ بدعت کیا ہوتی ہے؟ کیا بدعت حسنہ بھی ہوتی ہے یا صرف بدعت سیئہ ہوتی ہے؟ حسنہ ہے تو ہمارے دین میں کس چیز کو بدعت حسنہ کہا جاتا ہے؟ بہت سے مسائل ایسے ہیں، صدیاں گزر گئیں، کئی چیزوں کو علماء نے بدعت حسنہ قرار دیا، بلکہ بدعت واجبہ بھی قرار دیا۔ اور ایک طرف سننے کو ملتا ہے کہ بدعت صرف بری ہوتی ہے، بدعت حسنہ نام کی ہمارے دین میں کوئی گنجائش نہیں ہے۔ صحابہ کرام علیہم رضوان کے طرز عمل کو بھی دیکھا جائے تو بہت سے اعمال ایسے ہیں جو بالکل سنت کے خلاف نظر آتے ہیں، لیکن وہ پھر بھی بدعت نہیں ہوتے، اور بہت سے اعمال کو دیکھا جاتا ہے تو چھوٹی چھوٹی چیزوں کو بدعت ڈکلیئر کرتے ہیں صحابہ کرام، تو ایک کنفیوژن کا شکار ہو جاتا ہے ایک عام انسان کہ وہ کیا کرے کیا نہ کرے۔ میں کوشش کرتا ہوں اس مسئلے کو سمجھانے کی۔ دیکھیے گا، اس میں درست پیٹرن یہ ہے کہ بدعت ہمارے دین میں بالکل ایک بری چیز ہے اور ہونی بھی چاہیے، عقل بھی اس چیز کا تقاضا کرتا ہے کہ ہم دین میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سنت قائم کی ہے اس سے ہٹ کر کوئی طریقہ ایجاد نہ عمل کریں، نہ پرفارم کریں۔ لیکن یاد رکھ لیجئے گا کہ وقتی ضرورت کی بنیاد پر، جب تک وہ ضرورت ہے، وہ حاجت ہے، مصلحت ہے، اس وقت تک کے لیے جو بدعت کا کام ہے اس کو ہمارا دین گوارا بھی کرتا ہے، برداشت بھی کرتا ہے، قبول بھی کرتا ہے، کرنے والے کو ثواب بھی دیتا ہے۔ لیکن یہ صرف وقتی ضرورت کے لیے ہوا کرتا ہے، ہمیشہ کے لیے بدعت کی اجازت ہمارا دین کبھی نہیں دیتا ہے۔ عام طور پہ لوگوں کو یہ چیز کلیئر نہیں ہوتی ہے، وہ بدگمان بھی ہوتے ہیں، اور خاص طور پر بر صغیر کا ماحول ایسا ہے کہ یہاں پر دو کنارے موجود ہیں۔ ایک کنارہ وہ جس کے نزدیک ہر چیز بدعت حسنہ ہو جاتی ہے، جو مرضی ایجاد کرتے چلے جاؤ، جو مرضی کام کرتے چلے جاؤ، ہر دوسرے دن ایک ایجاد ہوا کام ہے وہ بدعت حسنہ ہے۔ اس کے مقابلے میں ایک اینڈ پر وہ لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں کہ جن کے نزدیک بدعت بالکل صحیح ہے، بدعت حسنہ کے لیے یعنی کہ ایک کام ہو بدعت لیکن پھر بھی آپ کا دین اس کو قبول کر رہا ہے، اس کی بالکل گنجائش نہیں ہوتی ہے۔ لیکن یہ بر صغیر کو نکل کے اگر آپ عرب میں چلے جائیں گے، مصر کے علماء، شام کے، کویت کے، قطر کے، حرم کے علماء، تمام علماء متفق ہیں اسی پیٹرن کے اوپر جو پیٹرن صدیوں سے علماء سیٹ کر چکے ہیں کہ مصلحت مرسلہ کے زمرے میں وقتی طور کے لیے ہمارا دین بدعت کو قبول کر لیتا ہے، بلکہ اس پہ اللہ ثواب بھی دیتے ہیں۔ جیسے ہی وہ ضرورت ختم ہوتی ہے پھر بدعت کو بھی ختم کر دیا جاتا ہے، یعنی وقتی طور کے لیے بدعت قابل قبول عمل بھی ہے، لیکن اسے مصلحت مرسلہ کی اصطلاح دی جاتی ہے۔ یہ چیزیں ان میں رکھیے گا۔ صحابہ کرام کے جتنے بھی اعمال ہیں میں تھوڑے سے ذکر کرتا ہوں، پھر استدلال بیان کروں گا بدعت کے حوالے سے، کانسیپٹ انشاءاللہ تعالی بالکل کلیئر ہو جائے گا، ہر بات آپ کو ایک لڑی میں سموتی ہوئی نظر آئے گی۔ دیکھو صحابہ کرام کے کئی اعمال ہمیں ایسے ملتے ہیں کہ چھوٹی چھوٹی چیزوں کو وہ بدعت قرار دے دیتے تھے۔ جیسے ترمذی کی روایت ہے، حضرت عبداللہ ابن عمر کے سامنے ایک شخص چھینکنے کے بعد درود پڑھنے لگ گیا۔ عبداللہ ابن عمر نے منع کر دیا، کیا کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہاں پر تعلیم دیے ہوئے اذکار الگ ہیں، درود ہم بھی پڑھتے ہیں لیکن اب عبداللہ ابن عمر نے منع کر دیا۔ اور صحابہ جب کسی بھی شخص کو اس طرح ٹوکتے تھے تو بطور بدعت کے ٹوکا کرتے تھے۔ اسی طرح مسلم کی حدیث دیکھیے، ایک صحابی ہے وہ مسجد کے اندر داخل ہوئے، ایک خطیب ہے وہ بیٹھ کر خطبہ دے رہا ہے، تو دوران خطبہ صحابی نے اعلان کیا کہ یہ آپ بدعت کا کام کر رہے ہیں، کھڑے ہو کر کے خطبہ دینا سنت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی۔ اسی طرح سنن دارمی کی روایت آپ دیکھیں، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دفعہ مسجد چلے گئے، کچھ لوگ مسجد میں بیٹھ کر اجتماعی ذکر نئے انداز میں کرنے لگ گئے تھے، مثلا ٹولی بنا کر بیٹھ گئے، سامنے پتھر رکھ لیے، ایک شخص اعلان کرتا کہ اب سب 10 دفعہ سبحان اللہ پڑھو، سب پڑھنے لگ جاتے اونچی آواز میں، اب اللہ اکبر پڑھو، سب اونچی آواز میں اللہ اکبر پڑھنے لگ جاتے۔ عبداللہ ابن مسعود نے اعلان کیا کہ یہ بدعت کا کام ہے جو آپ کر رہے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی کوئی تعلیم ارشاد نہیں فرمائی تھی۔ یعنی چھوٹی چھوٹی چیزوں کو صحابہ کرام کو ہم دیکھیں تو وہ سنت کے مطابق کوشش کرتے تھے عمل رہے، اس کے خلاف کوئی بھی رسم جاری نہ ہو، بدعت ڈکلیئر کر دیا کرتے تھے۔ لیکن اس کے مقابلے میں صحابہ کرام کے بہت سے اعمال کو دیکھا جائے، بہت سے افعال کو دیکھا جائے گا، وہ صراحتاً سنت کے خلاف ہوئے اور کثرت کے ساتھ ہوئے، اور اس میں صحابہ نے اتفاق بھی کیا، اس کام کو کیا بھی ہے۔ نمبر ایک، اس کی میں چند مثالیں آپ کو دوں، میرے پاس اس کی 100 سے زیادہ مثالیں موجود ہیں، لیکن میں چیدہ کچھ 6-7 مثالیں دے کے کانسیپٹ کلیئر آپ لوگوں کا کروں انشاءاللہ۔ نمبر ایک دیکھیے گا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات مبارکہ کے بعد سب سے پہلا کام جو سنت کے خلاف صحابہ کرام نے کیا، بالاتفاق سنت کے خلاف، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نماز جنازہ تھا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا نماز جنازہ اس طرح پرفارم کیا گیا کہ کچھ لوگ آتے حجرہ مبارک میں کھڑے ہوتے، صف بناتے، بغیر امام کے نماز پڑھ کر کے چلے جاتے، اگلی ٹولی آتی وہ بھی اس طرح کرتے۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پوری زندگی طیبہ کے اندر ایک دفعہ بھی اس انداز میں نماز جنازہ نہ کبھی پڑھایا، نہ تعلیم دی، نہ ہی اپنی نماز جنازہ کے لیے ایسی کوئی بھی وصیت کی تھی۔ بلکہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جب جماعت سے نماز پڑھوائی تو امام مقرر ہوئے، صفیں بنی، نماز پڑھی، یا انفرادی حیثیت میں جنازہ پڑھا۔ اس انداز میں نماز جنازہ کبھی نہیں ہوا کہ صفیں بھی بنی ہیں اور بغیر امام کے صفیں بن کر کے نماز جنازہ ہو۔ لیکن صحابہ نے ایسا عمل کیا کیوں؟ تمام صحابہ متفق ہوئے تھے کہ اسی طرح نماز جنازہ ہوگا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ دیکھنے میں بالکل سنت کے خلاف ہے، نہ نبی علیہ السلام کی اس پر کوئی تعلیم ہے، نہ حکم ہے، نہ سنت ہے، پھر ایسا کیوں کیا؟ اس کے علاوہ دیکھیے گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نماز جنازہ کو تاخیر سے دفن کیا گیا تھا، اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو اس امت میں رسم کو جاری کیا، سنت کو جو جاری کیا، یاد رکھیے گا بالاتفاق طور پر وہ یہ کہ نماز جنازہ میں، کفن میں، دفن میں جلدی کیا کریں۔ بخاری میں بھی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اسرعوا بالجنازہ، کہ جنازے میں جلدی کیا کریں۔ یہی سنت تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو جاری ہوئی۔ ذہن میں رکھ لیجیے گا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی نماز جنازہ میں پھر تاخیر کی گئی، اور صحابہ کرام اس پر بھی متفق ہوئے تھے۔ ایک دن گزر گیا، 2 دن گزر گیا، تیسرے دن میں جا کر کے تدفین جب کی گئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو یہ تاخیر ہوئی جو صراحتاً سنت کے خلاف۔ اس کے علاوہ دیگر معاملات بھی ہیں جو خاص طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جنازہ مبارک کے حوالے سے ہوئی۔ اچھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک تدفین کے بعد اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی زندگی طیبہ میں قبرستان جانے کی اجازت دی تھی کہ عبرت کے حصول کے لیے آپ قبرستان جائیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے یہ سنت کبھی قائم نہیں کی کہ قبرستان بند کر دیا جائے یا قبروں کو تالے لگا دیے جائیں۔ پہلے ممانعت فرمائی تھی، پھر اجازت مرحمت فرما دی عبرت کے حصول کے لیے۔ لیکن دیکھیے گا صحابہ کرام علیہم الرضوان کے دور میں ام المومنین عائشہ صدیقہ سختی کرتی تھیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک پر آنے سے لوگوں کو منع کر دیا کرتی تھیں، اور ایک وقت ایسا آیا بالکل منع کر دیا گیا۔ پہلے چیدہ چیدہ کو اجازت دیا کرتی تھیں، پھر بالکل منع کر دیا کرتی تھیں، اور اس کی وجوہات بھی ذکر ہوئی ہیں کہ ایک دفعہ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا تھا کہ بعض لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک قبر شریف پر برکت کے لیے مٹی وغیرہ اٹھا کر لے جانے لگے۔ جب یہ نظر پڑی ام المومنین کی، اس کے بعد آپ نے بند کر دیا، پھر لوگوں کو اندر آنے کی اجازت نہیں دیا کرتی تھیں، بلکہ بخاری میں بھی الفاظ موجود ہیں، ام المومنین بیان کرتی ہیں اگر یہ خوف نہ ہوتا کہ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک مقدس قبر شریف پر خرافات کریں، ہم بالکل اوپن کر دیتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر شریف، لیکن یہ بند کرنا پڑ گئی۔ اور صحابہ کرام کے دور سے لے کر ہی بعد میں تابعین کا دور آیا، تبع تابعین، آج تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر شریف ایکچولی جو قبر مبارک ہے وہاں تک کسی کی بھی رسائی نہیں ہے، نہ کوئی جا سکتا ہے، نہ ہم جا سکتے ہیں۔ تو صحابہ کرام نے قدم اٹھایا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر شریف کی زیارت کے لیے پابندی لگا دی۔ اس پابندی کا اگر آپ بولیں قرآن میں کوئی ثبوت ہے، نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں کوئی ثبوت ہے، بالکل نہیں، لیکن صحابہ نے قدم اٹھایا۔ اس کی میں ایک اور مثال دوں آپ کو کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی زندگی طیبہ میں بالکل اس سنت کو قائم نہیں کیا، نہ عملاً نہ قولاً، کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو کبھی کسی کی وفات کی خبر آئی اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سجدہ کیا ہو۔ لیکن صحیح روایت ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس، ان کے سامنے کئی لوگوں کا ہجوم بھی تھا، آپ کو یہ خبر ملی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ازواج میں سے کسی کا انتقال ہو گیا۔ یہ خبر سن کے حضرت عبداللہ ابن عباس سجدے میں چلے گئے۔ اس کے بعد لوگوں نے پوچھا کہ حضرت موت پر بھی سجدہ کبھی کوئی کرتا ہے؟ ہم نے تو کسی کو نہیں دیکھا، نیا کام کر رہے ہیں۔ عبداللہ ابن عباس نے جواب دیا کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ضرور سنا ہے جب کوئی نشانی اللہ کی نظر آئے تو سجدہ کر دیا کرو۔ میرے لیے اس سے بڑھ کر کوئی نشانی نہ ملی کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی مبارک زوجہ اور ہماری والدہ محترمہ اس دنیا سے انتقال کر چکی ہے۔ سوال یہ عبداللہ ابن عباس اچھی طرح جانتے تھے کہ یہ سنت نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بالکل قائم نہیں فرمائی۔ اپنی حیات طیبہ میں نبی علیہ السلام کے عزیز انتقال کر گئے، رشتہ دار انتقال کر گئے، مبارک بیٹیاں انتقال کر گئیں، صحابہ شہید ہو گئے، لیکن کبھی ایسی سنت قائم نہیں کی۔ پھر عبداللہ ابن عباس نے ایسا کام کیوں کر دیا؟ اس کے علاوہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مسلم کی روایت ہے، آپ دیکھیے گا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ مبارک میں بعض لوگ جو شراب پی لیا کرتے تھے غلطی سے، ان کو تعزیر دی جاتی تھی، سزا، 40 کوڑے لگوا دیے۔ جب ابو بکر صدیق کا زمانہ آیا، عمر فاروق کا زمانہ آیا، آپ نے مشاورت کر کے سزا کو بڑھا کے 80 کوڑوں تک لے گئے۔ حضرت علی کا جب دور حکومت آیا، ایک شرابی پکڑا گیا، اس کو کوڑے کی سزا دی جا رہی تھی۔ جب سزا دی جا رہی تھی تو 40 کے بعد 80 کوڑے جب پہنچے، اس کے بعد حضرت علی نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک زمانہ میں 40 کی تعداد میں کوڑے لگتے تھے، 80 اب لگے ہیں۔ پھر حضرت علی نے فرمایا کہ 40 بھی سنت ہے، 80 بھی سنت ہے۔ یہ بڑی تعجب خیز بات ہے، ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ 40 کی تعداد کو بڑھا کے جو 50 کر دے۔ ہم کہتے ہیں یہ بدعت ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک مبارک عمل سے آپ انحراف کر رہے ہو، لیکن وہ اس کو بھی سنت کہہ رہے ہیں، جو کام عمر فاروق نے کیا اس کو بھی سنت کہہ رہے ہیں۔ تو بالکل ایسی بہت سی مثالیں موجود ہیں جو حیران کن ہیں، سمجھ میں نہیں آتی۔ اس کے علاوہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ
جمعے کے اندر ضرورت محسوس ہوئی تو دوسری اذان شروع کروا دی، ایک اذان مسجد میں، ایک مارکیٹ میں مؤذن لگوا دیا بھی وہاں اذان دے، حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ مبارک میں جمعہ میں صرف ایک اذان ہوا کرتی۔ اسی طریقے سے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں مصاحف کا جب معاملہ آیا، آپ نے قرۃ قریش پر سب کو جمع کیا، باقی جتنے بھی مصحف تھے ان سب کو جلوا دیا تھا۔ سوال یہ کہ اللہ کے رسول پاک علیہ السلام نے ایسی کون سی تعلیم دی تھی کہ مصحف جلا دیے جائے؟ بلکہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے تو اپنے زمانہ مبارک میں لوگوں کو نرم حکم ارشاد فرمایا تھا کہ دیگر قرتوں کے اوپر بھی قرآن پڑھ لیا کرو۔ ہاں، اللہ کے نبی علیہ السلام نے کب ارشاد فرمایا تھا کہ قرۃ قریش پہ جمع کر کے باقی مصاحف جلا دینا؟ اس کا ثبوت دے دیں آپ، قرآن میں ہو یا حدیث کے اندر ہو، کوئی ثبوت نہیں ملتا۔ صحابہ کرام نے یہ عمل کیسے کر دیا؟ اس کی میں 100 سے زیادہ مثالیں دے سکتا ہوں، لیکن میں نے چیدہ مثالیں اس لیے دی کہ کنفیوژن ہو جاتی ہے۔ ایک رخ صحابہ کا دیکھو تو وہ بڑے سے بڑا کام بھی کری جا رہے ہیں جس پر سنت نہیں ہے، بلکہ سنت کے بالکل خلاف ہو کر رہے ہیں، اور اس کے مقابلے میں دیکھیں تو چھوٹی چھوٹی چیزوں کو بدعت بھی قرار دے رہے ہیں۔ ذکر و اذکار کر رہے ہیں تو بھائی یہ بدعت ہے، چھینک آ رہی ہے تو بھائی اس کے اوپر یہ بدعت ہے، بیٹھ کر خطبہ دے رہے ہیں تو بدعت ہے۔ اب میں آپ کو استدلال سمجھاتا ہوں، پھر یہ ساری چیزیں آپ کو سمجھ میں آئیں گی۔ اس کے بعد میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے بھی میں آپ کو سمجھاتا ہوں کہ یہ چیز بدعت سیئہ میں جائے گا، حسنہ میں جائے گا، کس چیز میں جائے گا۔ دیکھیے گا ایک اصطلاح ہے جسے علماء نے ذکر کیا، مصلحت مرسلہ کا، یہ بھی سمجھ میں آئے گی۔ قرآن پہلے ہم دیکھتے ہیں، اللہ نے فرمایا سورہ حدید میں وَرَهْبَانِيَّةً ابْتَدَعُوهَا مَا كَتَبْنَاهَا عَلَيْهِمْ إِلَّا ابْتِغَاءَ رِضْوَانِ اللَّهِ فَمَا رَعَوْهَا حَقَّ رِعَایَتِهَا۔ اللہ نے فرمایا کہ اہل کتاب میں سے عیسائی جو تھے، انہوں نے رہبانیت کو خود ایجاد کیا تھا۔ ابتدعوها، یہ بدعت انہوں نے خود ایجاد کی تھی۔ ما كتبناها عليهم، ہم نے ان پر یہ بدعت کو فرض قرار نہیں دیا تھا۔ الا ابتغاء رضوان اللہ، لیکن انہوں نے کام اللہ کی رضا کے لیے کیا تھا۔ فما رعوها حق رعایتها، لیکن وہ اس کا حق ادا نہیں کر پائے۔ اس آیت میں واضح طور پر اللہ نے ارشاد فرما دیا کہ رہبانیت ایک بدعت کا کام تھا جو اہل کتاب کے لوگوں نے نکالی تھی۔ یہ بات کلیئر ہو گئی؟ اب یہ بدعت ہے تو ہمارے یہاں جس طرح عام طور پہ تصور ہے کہ بدعت ہوتی ہی بری ہے، بدعت کو کبھی ہمارا دین قبول نہیں کر سکتا، تو ہونا یہ چاہیے کہ اس بدعت کو جب بھی قرآن ذکر کرتا بطور مذمت کے ذکر کرتا، بطور برائی کے ذکر کرتا۔ لیکن حیرت والی بات یہ ہے، اللہ نے قرآن پاک کے اندر رہبانیت کو بطور ذم کے بھی بیان کیا، اس کی برائی بھی بیان کی، لیکن اس کی صفت بھی کی ہے، تعریف بھی کر دی اللہ نے۔ وہ کیسے؟ دیکھیے گا سورہ توبہ میں اللہ ارشاد فرماتے ہیں اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ، کہ ان لوگوں نے اپنے علماء کو یا اپنے راہبوں کو جنہوں نے رہبانیت کو اختیار کر دیا رب بنا کے رکھا ہوا تھا۔ اس آیت میں اللہ نے راہبوں کو، رہبانیت کی بدعت کرنے والوں کو مذمت بیان کی ہے کہ انہوں نے اپنا سٹیٹس لوگوں کے سامنے رب والا بنا لیا تھا۔ یعنی اللہ کچھ ارشاد فرماتا، یہ اس سے ہٹ کر اپنا حلال اپنا حرام، اور لوگ اس کو ماننا شروع کر دیتے تھے، تو ایک رب والا سٹیٹس انہوں نے بنا دیا۔ اس آیت میں اللہ نے شدید مذمت بیان کی ہے ان رہبانیت اختیار کرنے والے لوگوں کی۔ لیکن اس کے مقابلے میں سورہ مائدہ میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، اب غور سے سنیے گا، اللہ فرماتے ہیں وَلَا تَجِدَنَّ أَقْرَبَهُم مَّوَدَّةً لِّلَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَىٰ ذَلِكَ بِأَنَّ مِنْهُمْ قِسِّيسِينَ وَرُهْبَانًا وَأَنَّهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ۔ اللہ نے ارشاد فرمایا مسلمانوں کے سب سے زیادہ محبت رکھنے والی قوم وہ ہے عیسائیوں کا گروہ جو اپنے آپ کو نصارہ بولتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ مبارک میں ہر عیسائی اپنے آپ کو نصارہ نہیں بولا کرتے تھے، اور یہ آیت پاک ہر عیسائی سے متعلق نہیں ہے۔ ایک مخصوص گروہ تھا جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانہ مبارک سے چلتا آ رہا تھا، جو سچے مومنین تھے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانے والے تھے، اور انتظار کرتے تھے کہ جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تھا ہمارے بعد احمد رسول تشریف لائیں گے، تو یہ نسلاً در نسلاً چلتے آ رہے تھے، اپنے آپ کو نصارہ بولا کرتے تھے۔ جب ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کا پتہ چلا، یہ لوگ آئے اور آ کر مسلمان ہوئے۔ ان کو اللہ یہاں ذکر کر رہے ہیں کہ یہ جو قوم تھی جو اپنے آپ کو نصارہ کہہ رہی تھی، سب سے زیادہ مسلمانوں سے محبت ان کے دلوں کے اندر ملے گی۔ ذالک بأن منہم قسیسین ورہبانا وانہم لا یستکبرون، اللہ نے فرمایا اس لیے کہ ان کے دلوں میں تکبر نہیں ہے، اس لیے کہ یہ رہبانیت اختیار کیے ہوئے ہیں، اس لیے کہ ان کے دل بڑے نرم ہیں۔ جب یہ قرآن سنتے ہیں تو آنکھوں سے آنسو آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ میرا آپ سے سوال ہے، اس آیت میں اللہ تعالیٰ راہبوں کو رہبانیت کی بدعت کرنے والوں کی تعریف بیان کر رہے ہیں یا مذمت بیان کر رہے ہیں؟ یعنی اللہ کہہ رہے ہیں ان میں بالکل تکبر نہیں ہے، قرآن سن کے آنکھوں سے آنسو بھی آ جاتے ہیں، یہ راہب لوگ ہیں، وہی رہبانیت کی بدعت کرنے والے۔ تو یہاں اللہ تعریف بیان کر رہے ہیں۔ تو اللہ نے قرآن پاک میں رہبانیت کو بدعت قرار دیا، رہبانیت کی مذمت بھی بیان کی، رہبانیت کی تعریف بھی بیان کر دی۔ تو واضح طور پر قرآن ذکر کر رہا ہے کہ رہبانیت اپنے اندر دو صفتیں رکھتی ہے، تعریف کی بھی اور مذمت کی بھی۔ اب جہاں اللہ نے رہبانیت کی تعریف کی صفت بیان کی ہے، ہم نے قرآن سے ہی فیصلہ کرنا ہے کہ کس صورت کے اندر یہ بدعت کرنے والے تعریف کے مستحق ہو رہے ہیں۔ وہی پیمانہ بن جاتا ہے بدعت کے حوالے سے اس کو سمجھنے کے لیے۔ یاد رکھ لیجئے گا رہبانیت کیا چیز ہے؟ رہبانیت ہے دنیا داری سے بالکل کٹ کے الگ تھلگ ہو جانا، غاروں میں چلے جانا یا بالکل پہاڑوں میں چلے جانا، دنیا سے بالکل کٹ گئے۔
حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد جتنے بھی عیسائی تھے، مومنین جو تھے، ان پر بہت برا وقت آیا تھا، شدید قسم کا یہود کی طرف سے آزمائش تھی، ان پر ظلم و ستم، اور جو ایمان والا ملتا اس کو مار دیتے یا زبردستی مار مار کے مرتد کر دیا کرتے تھے۔ یہ ظلم و ستم عیسائیوں پر بہت رہا تھا۔ اس ظلم و ستم سے مجبور ہو کر بہت سے لوگ ایسے تھے جو بالکل شہر دنیا چھوڑ چھاڑ کے پہاڑوں پہ چلے جاتے تھے، غاروں میں چلے جاتے تھے، راہبانیت اختیار کر لیا کرتے تھے۔ تو ایک گروہ تو اپنے ایمان کو بچانے کے لیے دنیا کو چھوڑ کے کہیں نکل جاتا تھا، اس کے علاوہ ایک گروہ ایسا تھا کہ جو اپنے آپ کو راہب بول کر 2 نمبری، جسے ڈبہ پیر کہتے ہیں، وہ رویہ انہوں نے اختیار کر دیا، اور لوگوں کو غلط فتوے دینا، حلال کو حرام بنا لینا، یہ رویہ اختیار کرنا شروع کر دیا ڈبہ پیر بن کے۔ اب جو لوگ بامر مجبوری رہبانیت اختیار کر رہے تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کی یہاں پر تعریف بیان کی ہے، اس لیے کہ وہ جان بوجھ کے نہیں کر رہے تھے، شوقیہ نہیں کر رہے تھے، بامر مجبوری اختیار کر رہے تھے۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے سورہ کہف کے اندر ان راہبوں کا ذکر کر دیا کہ جو اپنے شہر کو چھوڑ کر غاروں میں پناہ لینے گئے تھے، واضح طور پر وہاں علت بھی اللہ نے ذکر کر دی کہ یہ لوگ کون تھے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے ہی تھے۔ ان کو ایمان لانے کے بعد اتنی مشقت کا سامنا تھا کہ یہ خود ذکر کر رہے ہیں کہ یا تو ہم مرتد ہو جائیں گے یا وہ ہمیں جان سے مار دیں گے۔ پھر یہ اپنے ایمان کو بچانے کے لیے شہر سے نکل گئے تھے، اور جنگلوں میں جا کے، پہاڑ پہ جا کے کسی غار میں انہوں نے پناہ لے لی تھی، اور کہا تھا اللہ ہم تجھ پر ایمان لائے لیکن دنیا ہم نے قربان کر دی۔ یہ جو عمل انہوں نے کیا تھا کہ دنیا چھوڑ کے ایک غار میں جا کر کے بیٹھ گئے تھے، یہ دنیا سے کٹ کر جو بیٹھے تھے، بامر مجبوری بیٹھے تھے، کوئی شوقیہ نہیں بیٹھے تھے، اس لیے کہ وہاں پر 2 سچویشنز پیدا ہو گئی تھی، یا تو وہ مر جائیں، یا تو وہ اپنا ایمان مرتد ہو جائیں، یا اپنا دین بچانے کے لیے وہ دنیا داری سے کٹ جائیں۔ یہ وہ چیز ہے، اللہ نے سورہ کہف کے اندر بھی ان لوگوں کی تعریف بیان کی، ان پر کرامت کا ظہور ہوا، ایک لمبا عرصہ اللہ نے ان کو سلایا، اور یہی وہ رہبانیت ہے جس کی تعریف اللہ نے ذکر کی ہے۔ یہی قرآن پاک کے استدلال سے ایک واضح مفہوم نکل آتا ہے کہ بدعت کا جو کام ہوتا ہے وہ ہمارا دین اچھی چیز نہیں، ظاہر ہے وہ دین پر زیادتی ہوتی ہے، وہ ایک سنت سے ہٹنا ہوتا ہے، لیکن اگر کسی حالت میں، کسی وقت میں کوئی ضرورت ایسی پیش آ جائے، کوئی مجبوری ایسی پیش آ جائے، اس مجبوری کے اندر جب انسان اس سنت کے کام سے ہٹ کر کسی فعل کو کر رہا ہوتا ہے، کسی بدعت کے فعل کو کر رہا ہوتا ہے، تو بامر مجبوری ہمارا دین پھر اس کو قبول کرتا ہے اور اس پر ثواب بھی دے دیتا ہے۔ اور اس کی اصل بھی اللہ نے قرآن میں ذکر کی ہے، حرمت علیکم المیتۃ والدم، حرمت علیکم المیتۃ والدم، اللہ نے ارشاد فرمایا ہم نے مردار حرام کیا، خون حرام کیا۔ آگے فوراً اللہ نے ذکر کیا فمن اضطر غیر باغ ولا عاد فلا اثم علیہ، لیکن اگر کوئی مجبور ہو جائے، حالت اضطرار میں چلا جائے گا، اب اس پر کوئی گناہ نہیں ہوتا، رضا اللہ کی ہونی چاہیے، بغاوت اس کے دل میں نہ ہو۔ تو اللہ تعالیٰ بھی چیزوں کو حرام کر دیتے ہیں، لیکن جب مجبوری ہو جائے، اضطرار کی کیفیت ہو جائے، اس اضطرار کی حالت میں پھر اللہ تعالیٰ نرمی بیان کر دیتے ہیں، وہ حرام چیز حلال ہو جاتی ہے۔ اسی طرح کلمہ کفر منہ سے بکنا بالکل کفر کی بات ہے، گناہ کی بات ہے، لیکن اللہ نے قرآن میں فرمایا الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان، لیکن اگر کسی کو کوئی مجبور کر دے، اس کی جان پہ بنایا، منہ سے کلمہ کفر بولے، دل سے نہ بولے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے حرام چیز کو حلال کر دیا۔ یہ ایک بنیادی اصول ہے جس کو سمجھنا چاہیے۔ بدعت کا معاملہ بھی یہی ہوتا ہے کہ عمومی حالت کے اندر جس طرح مردار حرام ہے، خون حرام ہے، بدعت بھی ہمیشہ حرام ہوتی ہے، کسی کو اختیار نہیں وہ اپنی مرضی سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قائم کردہ سنتوں کو بدلتا پھرے، بالکل اجازت نہیں ہے، جو نبی علیہ السلام نے سنت جاری کر دی وہ کر دی، دیٹس اٹ، خلاص۔ لیکن اگر کسی پرٹیکولر شہر میں، پرٹیکولر گروہ کو، پرٹیکولر انسان کو کوئی ایسی حاجت پیش آ گئی، ضرورت پیش آ گئی، مصلحت پیش آ گئی، ایمرجنسی کی سچویشن آ گئی، اضطرار کی سچویشن آ گئی، ان تمام عذروں کے اندر جب انسان اس سنت سے ہٹ کر کوئی کام کرے گا، اسے مصلحت مرسلہ کہا جاتا ہے۔ اس کی ہمارا دین اس وقت تک اجازت دیتا ہے جب تک وہ مجبوری آپ کے ساتھ ہے، ہمیشہ کے لیے اجازت نہیں دے گا۔ جب تک وہ عذر ہے، وہ عذر 1 مہینہ رہے گا، 1 مہینہ آپ اس بدعت میں ملوث رہیں گے، کوئی مسئلہ نہیں، الٹا ثواب ملے گا۔ وہ عذر 1 سال رہے گا، 1 سال ثواب ملے گا، 1 سال بعد عذر ختم ہو جائے گا، آپ کو چھوڑنا پڑے گا۔ یہ اصل ذہن میں رکھیے گا، جب تک عذر ہے اس بدعت کو دین قبول کرے گا، وہ عذر ختم ہو گیا، اب اس بدعت کو آپ کو اپنے ہاتھوں سے ختم کر کے دوبارہ سنت کو زندہ کرنا پڑے گا۔ اب میں اس کی جب یہ کانسیپٹ بدعت کا سمجھ میں آ گیا اور مصلحت مرسلہ کا، اب صحابہ کرام کی میں نے جتنی مثالیں آپ کو دی، ایک ایک کر کے ایسی سمجھ میں آئے گی کہ سبحان اللہ، کہ کبھی صحابہ کسی کام کو بدعت کہتے ہیں، کبھی خود اتنے بڑے کام کر گئے بدعت کے۔ اس لیے یاد رکھیے گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب مبارک وفات ہوئی تھی تو یہ ایک ایسا بڑا حادثہ تھا کہ صحابہ کرام اور جتنے مسلمان تھے وہ سمجھ ہی نہیں پا رہے تھے۔ کئی صحابہ نے انکار کر دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی نے کہا نا انتقال ہو گیا تو میں گردن اڑا دوں گا، تو صحابہ میں ایک بڑی کیفیت تھی۔ پھر اتنی شدت تھی اس وقت کہ صحابہ کرام بیان کرتے ہیں جوگ در جوگ دیگر شہروں ممالک سے لوگ آنے لگ گئے، اور ہر ایک کی کوشش تھی ہم جنازہ پڑھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ ایسی کیفیت میں اور ایسی دکھ بری کیفیت میں اس وقت صحابہ کرام نے مشورہ کیا کہ اگر ہم نے نبی پاک علیہ السلام کا مبارک جنازہ پڑھ کے ایسے ہی دفنا دیا نا، تو جو لوگ جنازہ نہیں پڑھ سکے، دور دراز سے آئے ہیں، فتنہ ہوگا یا لڑائی جھگڑا نہ ہو جائے۔
اس فتنے کی سچویشن کو ہینڈل کرتے ہوئے ایک امر مجبوری بن گئی تھی، ایک سچویشن پیدا ہو گئی تھی. اس سچویشن کو ہینڈل کرتے ہوئے پھر صحابہ کرام نے مشورہ کیا کہ ٹھیک ہے ٹولیاں آتی ہیں جنازہ پڑھ کے جاتی رہیں. یہ وہ مجبوری تھی جس کی وجہ سے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک جنازہ پہ صحابہ کو سنت سے ہٹنا پڑا تھا. کوئی گناہ کا کام نہیں کیا تھا، اس پر ثواب ملے گا. جس کو مصلحت مرسلہ کا استدلال معلوم ہے قرآن کا، وہ سب معاملات سمجھتا ہے کہ کہاں ہمارا دین اجازت دے دے گا کہ آپ سنت سے تھوڑا سا ہٹ جائیں وقتی مجبوری کو ہینڈل کرتے ہوئے. اسی طرح نبی پاک علیہ السلام کی جب جنازے کی تدفین میں دیری ہوئی، اس کی بھی یہی وجہ بنی تھی. لوگ جوگ در جوگ آتے رہے، ہزاروں کی تعداد کے اندر لوگ آتے رہے، جنازہ پڑھ کے جاتے رہے، اور اس نماز جنازہ کے اندر دن بھی لگ گیا، رات بھی لگ گئی، اور 5 منٹ کا وقفہ بھی نہ ملا کہ جس وقفے کے اندر لوگ نماز جنازہ پڑھنے نہ آ رہے ہوں. آئی جا رہے ہیں نماز پڑھ کے جائی جا رہے ہیں، آئی جا رہے ہیں جائی جا رہے ہیں. اسی کے لیے دیری ہو گئی تھی. 1.5-2 دن بعد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک جنازہ کی تدفین کی گئی تھی. اس مسئلے کو، اس سچویشن کو ہینڈل کرتے ہوئے ایک مجبوری بن گئی تھی، ورنہ فتنے کا اندیشہ تھا. تمام صحابہ متفق ہوئے، حضرت علی متفق ہوئے، ابو بکر صدیق متفق ہوئے، حضرت عمر فاروق متفق ہوئے کہ ہمیں ایسا ہی کام کرنا پڑے گا، سنت سے ہٹنا پڑے گا. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نماز جنازہ تو اس طرح ہو گیا. اس کے بعد بتائیں کسی اور کا نماز جنازہ صحابہ نے کیا، کیونکہ وہ مجبوری ختم ہو گئی. اس کے بعد دوبارہ سنت کے اوپر لوٹ آئیں گے، سنت کو نہیں چھوڑیں گے. بامر مجبوری مردار حلال ہوگا، بامر مجبوری خون حلال ہوگا، بامر مجبوری ہی سنت سے ہٹ کر مصلحت مرسلہ کے زمرے میں بدعت جائز ہوتی ہے. لیکن اس کے بعد پھر سنت کے اوپر آنا پڑتا ہے. لازم ہے اور واجب ہے کہ ہم اس کام کو چھوڑ کے دوبارہ سنت کے اوپر آئیں. اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر شریف کو صحابہ نے بند کر دیا. اب آپ کو بھی بات سمجھ میں آ گئی ہوگی. اس لیے کہ جتنے بھی ماضی کے اندر شرک ہوئے تھے اس کا سبب قبر بنا تھا، قبر پرستی بن گئی تھی، قبر میں غلو ہو گیا تھا. جس وقت صحابہ کرام نے دیکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر شریف پر بھی معاملات خراب ہونے لگ رہے ہیں، عائشہ صدیقہ ام المومنین نے دیکھا، آپ نے فیصلہ کیا کہ چاہے معاملہ سنت سے ہٹنے کا ہے لیکن اس کے پیچھے مصلحت مرسلہ ہے، ایمرجنسی ہے، اضطرار ہے، ضرورت ہے. اور وہ ضرورت کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بارہا فرماتے گئے ہماری مبارک قبر کو اللہ بچا کے رکھنا. لوگ یہاں پر بھی خرافات نہ کر دیں. اس خوف کی وجہ سے، اس اضطرار کو محسوس کرتے ہوئے کہ لوگ فتنے میں مبتلا ہو جائیں گے، یہ فیصلہ کیا اور صحابہ نے اتفاق کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اصل قبر شریف کو بند کر دیا. آج تک بند ہے. آج تک اصل قبر رسول پاک علیہ السلام تک کسی کی بھی رسائی نہیں ہے. یہ ہے مصلحت مرسلہ کی بنیاد کے اوپر فیصلہ کرنا، چاہے سنت سے ہٹ کر فیصلہ ہو رہا تھا. ہمارے دین نے اس کی اجازت دی ہے. جیسے بامر مجبوری روحانیت کو اختیار کرنے والوں کی اللہ نے قرآن میں تعریف کر دی، اور جب یہ علت ختم ہو جائے گی ہمیں اس کام کو ختم کرنا پڑے گا اور دوبارہ سنت کی طرف آنا پڑے گا. اسی طرح دیکھ لیجئے گا کہ میں نے آپ کو مثال دی حضرت عبداللہ ابن عباس کی کہ انہوں نے موت کی خبر سن کے سجدہ کر دیا تھا. یہ بھی مصلحت مرسلہ کے زمرے میں کیا تھا، عام حالت میں نہیں کیا تھا، شوقیہ نہیں کیا تھا. اس کی وجہ یہ تھی کہ صحابہ کرام کے دور میں جس وقت فتنے ہو گئے تھے مسلمانوں میں، ایک گروہ تھا بہت زیادہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ازواج سے متعلق بدگمانیاں کرنے لگ گیا تھا، برا بلا کہنے لگ گیا تھا. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آل رسول پاک علیہ السلام میں سے، آپ کے پاس ہجوم بھی تھا. آپ کو خبر ملی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زوجہ انتقال کر گئیں. آپ نے ہجوم کو سبق سکھانے کے لیے مصلحت مرسلہ کے زمرے میں سجدہ کیا، سر اٹھایا. لوگوں نے کہا حضرت کیا سجدہ کیا؟ کہا کہ یہ آل رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اور مجھے میری والدہ محترمہ سے بڑھ کے کوئی چیز نہیں، میں نے اس لیے ان کی خبر پہ سجدہ کیا. لوگوں کو درس دینے کے لیے کہ خبردار، میں آل رسول ہو کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ازواج سے متعلق بدگمانیاں نہیں کرتا اور کبھی برا خیال نہیں سوچتا. تو تمہاری کیا اوقات ہے کہ تم لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ازواج سے متعلق بدگمانیاں رکھو؟ اس مصلحت مرسلہ کے زمرے میں خلاف سنت کام کیا تھا عبداللہ ابن عباس نے. لہٰذا اس کے بعد کبھی کسی نے نہیں کیا. وہ ایک ضرورت کے تحت کیا، بس ہو گیا. اس کے بعد دوبارہ سنت کی طرف لوٹ آئے. آپ کو ہر ایک مثال سمجھ میں آئے گی. عثمان غنی نے بھی 2 اذانیں کیوں شروع کروائی؟ ابھی آپ کو سمجھ میں آ جائے گی بات. اس لیے کہ پہلے شہر چھوٹا تھا، اذان ایک مسجد میں پوری آ رہی تھی. عثمان غنی کے دور میں شہر بڑا ہو گیا، اب مسائل پیدا ہونے لگ گئے کہ یہاں کی اذان کی آواز مارکیٹ میں جاتی نہیں تھی، لوگ جمعے میں آ نہیں تھے رہے، نمازی کم ہو گئے. پہلے گھڑیاں تو ہوتی نہیں تھیں، ضرورت پیش آئی، مقصد شریعت فوت ہو رہا تھا. اس کو اچیو کرنے کے لیے ضرورت محسوس ہوئی، اضطرار کی کیفیت میں آپ نے ایک نئی اذان شروع کروائی. چاہے سنت سے ہٹ رہے تھے لیکن کوئی بات نہیں، اس لیے حضرت علی متفق ہو گئے، تمام صحابہ کرام متفق ہوئے، اس لیے کہ وہ مصلحت مرسلہ کے استدلال سے بہت اچھا واقف تھے. یہی وجہ ہے کہ آج کے دور کے اندر ہمارے کئی علماء کہتے ہیں کہ چونکہ لاؤڈ اسپیکرز کے اوپر اب اذان ہوتی ہے، اب وہ چیز باقی نہیں رہی، اب دوبارہ سنت کی طرف لوٹو کہ مصلحت مرسلہ کے زمرے میں بدعت ضرورتاً ہمارا دین اس کی اجازت دیتا ہے سنت سے ہٹنے کی، لیکن جس وقت وہ ضرورت پوری ہو جائے واپس اصل سنت کی طرف لوٹو. یہ حق ہے ہر عالم کا. اس لیے بہت سے علماء کہتے ہیں، شام کے علماء یا دیگر علماء کہتے ہیں ایک اذان دو، اب 2 اذان دینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، رسول اللہ کی سنت کے اوپر واپس آئیں صلی اللہ علیہ وسلم.
مجھے امید ہے آپ کو اب یہ ہر مثالیں سمجھ میں آئیں گی. اچھا اب دیکھیں عبداللہ ابن مسعود کے دور میں مسجد کے اندر ایک گروہ آ کے ذکر و اذکار کرے, آپ نے بدعت کہہ دیا, اس لیے کہ یہ جو اجتماعی ذکر کر رہے تھے کون سی ایسی حاجت تھی؟ کوئی حاجت نہیں تھی, کوئی مجبوری نہیں تھی, کوئی ٹینشن نہیں تھی. اور جس وقت کوئی مجبوری نہ ہو بلا وجہ آ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ سے ہٹیں گے, یہ چیز بالاتفاق بدعت ہے. اسی کو کہا جاتا ہے کلو بدعت ضلالہ, ہر بدعت گمراہی بنے گی جو اپنی طرف سے کی جائے گی بغیر امر مجبوری کے سنت سے ہٹا جائے گا. لیکن با امر مجبوری جب سنت سے ہٹا جائے گا پھر ممانعت نہیں ہوتی ہے, وہ مصلحت مرسلہ کے زمرے میں جائز ہوتا ہے. اب یہ بھی بات سمجھ میں آ گئی ہوگی آپ کو, ایک صحابی مسجد کے اندر ہے, امام بیٹھ کے خطبہ دے رہا ہے, بدعت قرار دیا. لیکن اسی سچویشن کو میں بدل دوں تو آپ گھر بیٹھے مجھے جواب دے دیں گے. ایک امام معذور ہے, وہ اگر جمعے کا خطبہ بیٹھ کر دیتا ہے, آپ بتائیں کہ وہ بدعتی ہوگا؟ اب آپ کہیں گے نہیں, کیونکہ وہ ایک عذر میں کر رہا ہے, ایک سچویشن ہے جس کو ہم نے ہینڈل کرنا پڑے گا. عذر ہے, اب بیٹھ کے دے رہا ہے, کوئی سنت کے خلاف ہم بدعت نہیں بولیں گے. یہ مصلحت مرسلہ کے زمرے میں سنت سے ہٹے گا پھر بھی ثواب پائے گا, اس لیے کہ ہمارا دین سخت نہیں ہے. جب یہ چیز آپ کو سمجھ میں آ گئی اچھے طریقے سے انشاءاللہ تعالیٰ, اب آپ کو بہت سی چیزیں سمجھ میں آئیں گی میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے. دیکھیے گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی, میں میلاد النبی سے کیا مراد لے رہا ہوں ذہن میں رکھیے گا. یہ جلوس بالکل نہیں, یہ لائٹنگ وائٹنگ بالکل نہیں, یہ جھنڈے لگانا بالکل نہیں. مجلس میلاد النبی سے مراد ایسی محفلیں منعقد کرنا جس میں آپ درس قرآن دیں, درس سنت دیں, لوگوں کو اللہ کی طرف بلائیں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بلائیں, بس جسے مجلس میلاد النبی کہتے ہیں. میں صرف ابھی اس کی بات کر رہا ہوں, بعد میں پھر اس کے بعد میں پھر یہ جلوس وغیرہ کی بات کروں گا. اس لیے کہ جس عالم دین نے بدعت حسنہ مصلحت مرسلہ کے زمرے کے اندر میلاد النبی کو ڈالا تھا, انہوں نے صرف مجلس میلاد کو ڈالا تھا. یہ جلوس جھنڈے ونڈے ان سب کو بدعت ہی کہہ کے آئے ہیں علماء کے, اس میں کوئی مصلحت مرسلہ ہے ہی نہیں ہے. اب ہوئی کیا سچویشن, سب علماء متفق ہیں کہ میلاد النبی کے جو مجالس ہیں یہ سب بعد میں منعقد ہوئی. 6 صدی ہجری سے مظفر بادشاہ نے شروع کی, لیکن ڈزنٹ میٹر کس نے شروع کی. پرابلم صرف یہ تھا کہ 5ویں صدی ہجری, 6 صدی ہجری اور 7ویں صدی ہجری مسلمانوں میں یہ بدعت پھیلنے تو لگی گئی تھی, لیکن یہ 3 صدیاں ایسی تھیں اس کے اندر صوفیزم کا اتنا شدید فتنہ تھا جس کی انتہا کوئی نہیں. ہر دوسرا شخص وحدت الوجود کا قائل تھا. ابن عربی کا فتنہ, یہ بڑے بڑے جتنے فتنے تھے یہ یہی ہیں 5ویں 6 اور 7ویں صدی ہجری. انتہا درجے کا ظلم کر کے رکھا تھا پورے ممالک کے اندر, یہاں تک کہ اس وقت کوئی حاکم بنتا تھا نا, اس حاکم عہدہ سنبھالنے سے پہلے وہ جا کر کے سجدے کر رہا ہوتا تھا. اتنے بری حالات تھی, قبروں کے سجدے کر رہا ہوتا تھا. یہ سب چیزیں آپ جانتے ہیں, طواف کرنا, یہ کرنا عہدہ سنبھالنے سے پہلے, ورنہ یہ ولی اللہ کی تائید آپ کو نہیں ملے گی تو آپ کا نظام حکومت صحیح نہیں چلے گا. اتنا شدید فتنہ تھا اس دور میں. چونکہ ایک رسم تو چلتی آ رہی تھی, علماء کرام نے پھر قلم اٹھایا اور مصلحت مرسلہ کے زمرے کے اندر کہا کہ اب استقرار کی کیفیت ہے. لوگ میلاد کے حوالے سے ایک رسم منا ہی رہے ہیں, علماء اس کا فائدہ اٹھائیں اور مجلس میلاد منعقد کریں اور اس کے اندر لوگوں کو اللہ کی طرف بلاؤ, رسول اللہ کی سنت کی طرف بلاؤ صلی اللہ علیہ وسلم, تاکہ یہ فتنہ ختم ہو. یہ جو لوگوں نے اللہ کو چھوڑ کے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کے یہ ایسے 2 نمبری صوفیاء کو اپنا مقتدا بنا دیا اور اپنے نظریات خراب کر رہے ہیں, اپنے عقیدے خراب کر رہے ہیں. اس دور میں مصلحت مرسلہ کے زمرے میں علماء نے شدت کی تھی کہ مجلس میلاد کو منعقد کرو, کثرت سے لوگوں کو اللہ اور اس کے رسول علیہ السلام کی طرف بلاؤ. اس وقت یوٹیوب نہیں ہوتا تھا کہ میں گھر بیٹھ کے ریکارڈ کر لوں دنیا تک پیغام جائے. اس وقت محفلیں منعقد کرنی پڑتی تھی, لوگوں کو بلانا پڑتا تھا, اور میلاد کی محفل کے نام پہ لوگ اکٹھے بھی ہو رہے تھے. اس مجبوری کے اندر ان چیزوں کو بدعت حسنہ مصلحت مرسلہ کے زمرے میں بامر مجبوری علماء جائز بولتے ہیں. یہی وجہ ہے آپ مولانا نقی علی خان صاحب کو پڑھیں, انہوں نے جتنا پیارا رسالہ اس پر لکھا ہے کسی نے بھی نہیں لکھا. کہا کہ صرف ایسی محفلوں کی اجازت علماء نے دی تھی, یہ جلوس ولوس جھنڈے جنڈے یہ سب چیزیں سائڈ پہ کریں, ابھی میں اس کی بات نہیں کر رہا. تو یہ وہ وجہ سمجھیں کہ جس وقت کثرت سے علماء حنبلی, شافعی, مالکی, حنفی سب کہہ رہے تھے کہ مصلحت مرسلہ بھی یہی ہے کہ لوگوں کو قرآن سنت کی طرف کثرت سے بلائیں, یہ محفلیں ہو رہی ہیں ہونے دیں. تو ضرورت کی بنیاد پر ہی مصلحت مرسلہ کے زمرے میں بدعت کو ہمارا دین برداشت کرتا ہے. لیکن ہوا کیا, وہ ضرورت تو چلو کچھ عرصہ رہی, لیکن جیسے جیسے آگے وقت گیا, جب ضرورت پوری ہو جاتی ہے یاد رکھیے گا دوبارہ ہمیں سنت پہ لوٹنا پڑتا ہے. بدقسمتی سے میلاد النبی کے معاملے کے اندر ضرورت پوری ہونے کے بعد ہم دوبارہ سنت پہ نہیں گئے, یہ ہے اصل میں پرابلم. اور دوبارہ سنت پہ نہ جانے کی وجہ سے ہوا کیا کہ اسی ایک تو یہ چیز بدعت تھی, مصلحت مرسلہ کے زمرے میں بعض ادوار کے اندر چلو ہم جائز بھی کہتے ہیں کہ ہمارا دین قبول کر رہا ہے, لیکن جس وقت وہ ضرورت ختم ہو گئی آپ کو سنت کی طرف جانا چاہیے تھا. اب یہاں پر ضد بازی پیدا ہو گئی. اب لوگ کہتے ہیں دیکھو جی 6 صدی ہجری میں علماء نے جائز رکھا, 7ویں میں جائز رکھا, 8ویں میں جائز رکھا. سر بالکل جائز رکھا, لیکن آپ دیکھیں کہ بہت سی صدیوں کے علماء پھر اس کو حرام بھی کہتے آ رہے ہیں کہ اب کوئی مصلحت مرسلہ نہیں, اب دوبارہ سنت پر آؤ. اور یہ اسی وقت سے ہوا کہ جب میلاد کے نام پر خرافات داخل ہونے لگ گئی, چونکہ مقصد کچھ اور تھا بامر مجبوری, وہ سب بدل گیا.
اب صورت حال یہ ہے کہ اب لائٹنگ لگانے کا نام میلاد ہے. اس میں کون سی مصلحت شرعیہ ثابت ہو رہی ہے؟ مصلحت مرسلہ کون سی ایمرجنسی ہے، کون سی مجبوری ہے کہ میں لائٹنگ لگاؤں گا تو میرے دل میں عشق رسول ثابت ہو رہا ہے، میں گھر میں جھنڈا لگاؤں گا تو میرے دل میں عشق رسول ثابت ہو رہا ہے. یہ سب چیزیں پھر ہم الگ رخ پہ نکل آئے. خود مکہ کے اندر جلوس نکلنے لگ گیا، وہاں کے علماء نے فتوے دیے. ابن الضیاء حنفی صاحب کتاب لکھی تنزیہ المسجد الحرام، انہیں مفتی بنایا گیا مکہ کا. انہوں نے کہا ایک شرط پر مفتی بنوں گا، جو میں فتوے دوں گا سب سے پہلے وہ بدعتیں ختم کراؤ. حاکم نے کہا ٹھیک ہے، سب سے پہلا فتویٰ آپ نے یہ دیا جو حرم کے اندر میلاد النبی کے جلوس شمع لے کے نکل رہے ہیں، بند کراؤ، اس کو بدعت ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کا مذاق نہ بناؤ. مجالس میلاد کی علماء نے اجازت دی تھی مصلحت مرسلہ کے زمرے میں خاص دور میں. آہستہ آہستہ وہ ضرورت پوری ہوئی، ختم ہو جانا چاہیے تھا، ہمیں سنت پہ لوٹنا چاہیے تھا. یہ چیز ہم بھول گئے. اب ہم خرافات میں پڑ گئے. اب میلاد نام ہے جلوس نکالنے کا، اب میلاد نام ہے لائٹنگ لگانے کا، اب میلاد نام ہے جھنڈے لگانے کا. ان سب چیزوں کے اندر آپ ایمانداری سے بتائیں مصلحت مرسلہ کہاں ہے؟ کوئی مصلحت مرسلہ نہیں. کون سی ایمرجنسی ہے کہ میں لائٹ نہیں لگاؤں گا تو میں مسلمان نہیں؟ کون سی ایمرجنسی ہے جو میں جھنڈا نہیں لگاؤں گا تو میرے دل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نہیں؟ اب کوئی ایسی ضرورت نہیں ہے. دوسری بات، آج کے دور میں بر صغیر کی میں بات کروں تو جو مجالس میلاد منعقد ہو رہی ہے وہ بھی مصلحت مرسلہ سے خالی ہے. میں شاید غلط بھی ہو سکتا ہوں لیکن میرا تجربہ یہ ہے، اس لیے کہ 80% میں نے یہ مجالس دیکھی ہیں، اٹینڈ بھی کی ہیں، میں گیا بھی ہوں. 80% مجالس کے اندر جھوٹی روایتیں بیان کی جا رہی ہوتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت. نبی علیہ الصلوۃ والسلام مبارک پیدا ہوئے، یہ معجزہ ہوا، وہ معجزہ ہوا، فلاں معجزہ ہوا. 80% جھوٹی روایتیں بیان کی جا رہی ہوتی ہیں. لہذا اب جو مجلس میلاد منعقد ہو رہی ہیں یہ بھی مصلحت مرسلہ سے بالکل خالی ہو چکی ہیں. اس لیے آج کے دور میں درست بات یہ ہے کہ آپ سنت کی طرف لوٹیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو قائم کی. اس لیے کہ اب خرافات آپ ختم نہیں کر پائیں گے. اس لیے علماء لاکھ تقریریں کرتے رہے، ہر سال خرافات بڑھتی ہیں. میں پچھلے سال پنجاب میں تھا ربیع الاول کے دنوں کے اندر، میں نے وہاں بینڈ جلوس دیکھے ہیں، ڈانس ہوتے ہوئے جلوس دیکھے ہیں، مرد اور خواتین کے ڈانس پر مشتمل جو ہے نا جلوس چل رہے ہوتے ہیں. یہاں پر بھی خواتین سج سج کے بیٹھی ہوئی ہیں. یہ شاہ فیصل آپ چلے جائیں، کھارا دار آپ چلے جائیں کراچی شہر کے اندر، آپ کو دنیا جہان کا گند ملے گا وہاں پر. کوئی ضرورت نہیں ہے. اب مصلحت مرسلہ یہ ہے کہ اس چیزیں ختم کی جائیں، اللہ کے رسول پاک علیہ السلام کی سنت کی طرف جایا جائے. یہ وہ خلاصہ ہے جو میں نے ذکر کیا، تھوڑا تفصیلی ہو گیا لیکن مجھے امید ہے اللہ کی ذات سے بات کلیئر ہوگی. ایک دنیاوی مثال سے اب آپ کو سمجھا دیتا ہوں تاکہ یہ بالکل مصلحت مرسلہ کلیئر ہو جائے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک سنت جاری کی نماز کی. جماعت کے ساتھ نماز ہوتی ہے، امام آگے ہوتا ہے، پیچھے صف پوری ہوتی ہے، دوسری صف ہوتی ہے. یہ ایک سنت ہے جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانہ مبارک سے آج تک چلتی آ رہی ہے. میں اس سنت میں اگر تبدیلی کروں، آج اپنی مسجد کے اندر میں امام کھڑا ہوا، میں نے پچھلی صف بنائی، ایک کنارے پہ نمازی کھڑا کر دیا، بیچ میں دوسرا، کنارے پہ تیسرا، اسی طرح صفیں بنائی. ایمانداری سے اب آپ گھر بیٹھے مجھے بتائیں میں جو اس سنت میں تبدیلی کر رہا ہوں میں بدعت کا کام کر رہا ہوں یا نہیں؟ آپ بولیں گے اوبویسلی بدعت کا کام کر رہے ہیں، نبی علیہ السلام کی سنت کو بگاڑ رہے ہیں. اور مجھے کون سی ایمرجنسی ہے؟ کوئی ایمرجنسی نہیں ہے. تو جب ایمرجنسی نہیں، شوقیہ میں نے نبی علیہ السلام کی سنت کو بگاڑا، میں مجرم ہو گیا. لیکن اب میرا آپ سے سوال ہے اور آپ ہی جواب دیجیے گا. 2-4 سال پہلے کرونا آیا تھا، پوری دنیا میں وبا پھیل چکی تھی، ایمرجنسی تھی، اضطرار تھا، مصیبت تھی. اس مصیبت کے اندر پوری دنیا میں اناؤنس ہو گیا کہ صفوں میں فاصلہ رکھا جائے گا. خود حرم مکہ مدینہ کے اندر بھی ایک نمازی کھڑا ہو کے 8-10 فٹ کے فاصلے سے دوسرا نمازی کھڑا ہوتا تھا. خلاف سنت پوری دنیا میں نمازیں ہو رہی تھیں. آپ مجھے بتائیے گا اس پورے پیریڈ کے اندر جو مصلحت مرسلہ کے زمرے میں نمازیں خلاف سنت ہو رہی تھیں، ہمارا دین اس کو قبول کرے گا، ثواب دے گا یا گناہ ہوگا؟ اب آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوگی. اس عذر کی بنیاد پر اس وقتی پیریڈ کے اندر جو سنت میں تبدیلی کی گئی تھی، بدعت کی طرف ہم گئے تھے، بامر مجبوری تھی، یہ مصلحت مرسلہ تھی، جائز تھی. جیسے ہی وہ عذر ختم ہوا تھا کرونا کا، ہم دوبارہ کہاں آ گئے؟ پھر رسول اللہ کی سنت پر آ گئے صلی اللہ علیہ وسلم. یہ ہے درست تصور اصل میں بدعت کے حوالے سے. اس کو ہم لوگ بھول گئے. ہم کہتے ہیں وہ علماء نے لکھ دیا بدعت حسنہ، اب قیامت تک بدعت حسنہ ہے. اور بدعت حسنہ ایک وقت کی ضرورت کے لیے ہوتی ہے، اس کے بعد پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ لوٹنا ہوتا ہے. ایک مثال میں اور آپ کو دے دوں، فن حدیث ہے. جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جس وقت یہ دور آیا کہ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک مقدس نام لے کر کے باتیں کرنے لگ گئے، ضرورت پیش آئی تھی، ایمرجنسی تھی. علماء کرام نے فن حدیث بنایا. فن حدیث ٹوٹل بدعت پر مشتمل ہے. اس کے بجائے کہ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، ایک دوسرے کی پیٹھ پیچھے برائیاں نہ کرو. اور فن حدیث ٹوٹل برائیوں پر مشتمل ہے کہ اس کے اندر جب بھی آپ راویوں کے حوال پڑھ رہے ہوتے ہیں کیا ملتا ہے کہ وہ اچھا بندہ نہیں تھا، وہ فضول انسان تھا، وہ یہ تھا، وہ تھا، اس میں یہ عیب تھا. عیب جو یہ تو چل رہی ہوتی ہیں، اور کیا چل رہی ہوتی ہیں. لیکن یہاں پر ایک ضرورت تھی، اضطرار تھا. یہ اگر نہ کرتے تو ہمیں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک مقدس جو باتیں ہیں اس میں سے صحیح غلط کا امتیاز نہ ہوتا. ضرورت تھی کہ ہم سند کو چیک کرتے ہیں، متن کو چیک کریں. اس کے بغیر چارہ نہیں تھا. تو بامر مجبوری فن حدیث بنا. آج تک یہ چونکہ مجبوری چلتی آ رہی ہے، یہ فن بھی چلتا آ رہا ہے. اگر آج دور ایسا آ جائے کہ
یہ ضرورت پوری ہو جائے گی تو ہم اس فن کو بھی چھوڑ دیں گے، کوئی ضرورت نہیں ہے بھائی کسی کی غیبتیں کرنے کی۔ اللہ تعالیٰ میں سمجھنے کی توفیق دے۔ اور مجھے خود آج ایسا لگ رہا ہے شاید کہ میں نے بہت مشکل انداز میں سمجھایا، لیکن اگر آپ لوگوں کو یہ بات بدعت کے حوالے سے سمجھ میں آئی ہو، میری تائید کر لیجیے گا۔ جزاک اللہ خیرہ۔